اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب دوم یعنی دوسرا مکتوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مقصد و مرامم یعنی مراد و مطلب کا راستہ دکھلانے والا ہے، اور درود نبی پر اور آپ کی آل اکرام پر، اور سلام مہدی پر اور آپ کے اصحاب عظام پر۔ ربائی کا ترجمہ ہے کہ کام کی عمر اب جو ہے آگے نہیں ہے ہوشیار، ہاتھ تیرے پھر نہ آئے گا یہ وقت اے آدمی، نفع کا دن ہے یہی ہوشیار رہ، غافل نہ بیٹھ چاہ مت گھاٹے کو اپنے تو اگر ہے آدمی۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اے غافل، شوق کی آگ کبھی تیرے ویران سینے سے بھڑکے گی یا یوں ہی دبی رہے گی؟ اے کاہل، کسی وقت معرفت کا نور تیرے دل سے چمکے گا یا ہمیشہ تو نفس کا سبق ہی پڑے گا؟ اے سوئے ہوئے، ہوشیار ہو، کام میں لگ جا، یعنی جب تک زندہ ہے ملازم رہے اپنے دلدار یعنی حقیقی دوست کی دہلیز کا۔ اے تباہال، اپنی حالت کا اندیشہ کر، جو کام تجھے دیا گیا ہے اس کو اپنا پیشہ کر۔ کچھ تو سوچتا ہے کہ تیری گراں قدر عمر تو کس کام میں صرف کرتا ہے؟ دل جو خدا کی طرف سے تیرے لیے پاکیزہ تحفہ ہے، اس کو تو وسوسوں کی نجاست کا برتن بنایا ہے۔ اے وسوسوں میں پریشان ہونے والے، چوپایوں کی طرح پریشان مت ہو۔ اے سونے والے، حق تعالیٰ کی نافرمانی میں عمر کھونے والا مت ہو۔ ہوش رکھ، انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دے، شرم جو ایمان کی نشانی ہے ایک طرف مت رکھ۔ اے بھاگنے والے، اس جیسے یعنی بے مثال محبوب سے کس لیے بھاگتا ہے؟ تجھ کو چاہیے کہ اپنا دل اس کی محبت کے دام میں پھنسا دے۔ شاید اس محبوب مہربان کا فرمان تو نے سنا ہے، یا یہ کہ اللہ کی طرف بھاگو کا مطلب اللہ سے بھاگو سمجھ لیا ہے؟ ہوش سنبھال، ایسی روگردانی پر اصرار مت کر، اپنے وجود شریف کو ظلم و ستم سے خار یعنی ذلیل مت کر۔ یقین کے ساتھ جان کے اس دروازے سے منہ پھیرنا سوائے ذلت و خاری کے کوئی پھل نہ دے گا۔ جو عقل مند ہے اس جیسے محبوب کو چھوڑ کر دوسرے سے دل نہ لگائے گا۔ اگر تجھ میں سمجھ ہے تو گزشتہ تقصیروں پر یعنی گناہوں پر آہ وزاری کر، قدم بڑھا، نفس کو چھوڑ اور آ۔ جب تو اس دشمن کو چھوڑے گا تو صلح کے ساتھ دوست تجھے ملے گا۔ جب تو عاجزی اور زاری کرے گا تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ فرماتا ہے البتہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان کا پردہ کھلے گا۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ اللہ فرمانا کہ اللہ کے حضور میں صاف دل کی توبہ کرو کا تجھے حکم ہوا ہے۔ صاف دلی کی توبہ کی جو تجھے تاکید ہوئی ہے آگاہ ہو، قبول کر لے اگر تو جان والا ہے۔ جب تو اس حکم کی تعمیل میں جلدی کرے گا تو عسیٰ ربک ان یرحمکم، یعنی قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے کی خوشخبری پائے گا۔ اے نادان، کیا سوچتا ہے؟ ہوش میں آ، نفس کی تالوں پر لات مار اور خوش رہ۔ اے قابل قدر وجود والے، تو غیروں کے میدانوں میں سیر میں ہے۔ تو نے نہیں سنا جو کہتے ہیں میں تیرے خیر میں تو میرے بیر میں، یعنی ایک مقولہ ہے میں تیرے اچھائی میں ہوں اور تو میری دشمنی میں ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو میرا رزق کھاتا ہے اور میرے غیر کی بندگی بجا لاتا ہے۔ اب اگر تو عقل والا ہے تو ہوشیار ہو، تجھے زیبا نہیں کہ غیر کا پرستار بنے، یعنی غیر کی جو ہے پرستش کرے، پوجا کرے۔ ترجمہ خطے کا کہ اے دوست تو کر کے سب کو رخصت، دلبر کے قدم تلے جگا کر، دہلیز پر اس کے ہی پڑا رہے، ساتھ اس کے نہ غیر کے رہا کر۔ ایک اور خطے کا ترجمہ ہے کہ اے دوست سفر کر اس جہاں سے، طالب جو اس نگار کا ہے، ہمت سے تو راہ میں قدم رکھ، اٹھ مرد اگر تو کار کا ہے یعنی کام کا ہے۔ اے دوست تو یاد دوست میں رہے، تا پی سکے اس کا جام الفت، دلبر نہیں دور ہے تیرے ساتھ، کوشش سے تو پائے گا اسی وقت۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اے عزیز، وہ تیرے ساتھ ہے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے دور نہ ہو، اس کی مہربانی پر پورا بھروسہ رکھ، چاہیے کہ تیری امید میں فطور نہ ہو۔ تیرا کام یہ ہے کہ اس کی یاد میں تو ڈوبا رہے، نہ یہ کہ کاجل اور کنگھی میں لگا رہے۔ تجھے چاہیے کہ عجز و نیاز کے ساتھ یار سے ملنے کی تو خواہش کرے، نہ یہ کہ دن رات حجرے کے در و دیوار کی آرائش کرے۔ جب تک تیرا وجود ہے بے درد و آزار مت رہے، ہوش رکھ، اپنی دستار کے عشق میں گرفتار مت رہے۔ تو اپنی مونچھوں کو سنوارتا ہے تاکہ اچھی شکل پیدا ہو، اپنے وجود کی بنیاد کو اکھیڑ دے تاکہ حقیقت کا سمندر ہویدا ہو یعنی ظاہر ہو۔
تو ہاتھ میں تلوار لیا ہوا ہے کہ میں بھی خدا کا طالب ہوں. یہ دیکھیے جی اپنے آپ سے بڑی بات ہے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کہ جو ہے خدا کے طالب ہیں. حضرت لکھتے ہیں کہ تو ہاتھ میں تلوار لیا ہوا, یعنی دعویٰ کر رہا کہ میں بھی خدا کا طالب ہوں, خلق کو یعنی مخلوق کو, لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ میں غالب ہوں. ہوش میں آ, طلب کا یہ آئین نہیں, یعنی طلب کا یہ قانون نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. خود بینی کفر عظیم ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. خود بینی یعنی اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو دیکھتے رہنا, یہ کفر عظیم ہے, سب سے بڑا کفر ہے. خود بینی کفر عظیم ہے, دین نہیں. جب تو ذکر میں مشغول ہو تو تجھے معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے. جب تک نہیں معلوم سکتا دین, جب تو ذکر میں مشغول ہوگا تجھے معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے. جب تک ذکر کے نور سے تیرا باطن منور نہ ہو جان لے کہ تو غرور میں مبتلا ہے, یعنی دھوکے میں ہے. جب تو نے مقبر صادق کی تصدیق کی ہے, رسول اللہ اور اسلام کی, تو خدا کو پہچاننے کا ارادہ کر, یعنی فروع احکام پر قناعت مت کر, اصول کی پابندی پر خود کو آمدہ کر. اگر تو مقصود کا طالب ہے یعنی اللہ کا طالب ہے تو نیستی کا راستہ لے. اگر معبود کا عاشق ہے تو اپنے کو فنا کرنے کی کوشش کر, یعنی اپنے آپ کو گم کر دے. دوست کی جدائی میں بے چینی اور بے قراری حاصل کر تو مقبول فرد ہے. دونوں جہاں سے اپنی نظر اٹھا لے اگر تو چالاک مرد ہے. دوست کے کوچے میں مقیم ہو جا تاکہ تیری قدر عالی ہو. نفس کے قابو سے نکل جا تاکہ تیرا دل محبت کی ولایت کا والی ہو. درد و غم کو اس راستے کا توشہ بنا تو مقصود کو پہنچنا آسان ہے. اس راستے میں لازمی ہے درد اور غم, ضروری ہے. اگر اس کام میں تجھ سے قصور ہو تو یقین کے ساتھ جان کہ تو نادان ہے. تو جو بناؤ اور سنگار کا عادی ہے, آنکھوں میں سرما لگاتا, بالوں کو کنگھی سے سنوارتا رہے گا, لیکن مراد کو کب پہنچے گا جب تک کہ جان جانا پر فدا نہ کرے گا. سن کہ محبوب حقیقی کیا فرماتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں ہی تیرا لازمی چارہ کار ہوں, پس تو اپنے چارہ کار کو لازم کر لے. یعنی اللہ کہتا ہے میں ہی جو ہے تمہارا علاج کرنے والا ہوں, میرے علاوہ تمہارا کوئی جو ہے چارہ علاج کرنے والا نہیں ہے. بس چاہیے کہ جو ہے مجھے تم جو ہے لازم کر لو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں ہی تیرا لازمی چارہ کار ہوں, پس تو اپنے چارہ کار کو لازم کر لے. چاہیے تو یہ کہ اس خطاب مستطاب کے سننے کے بعد حد درجہ خوشی کے سبب جان چلی جائے. اللہ کی پناہ تجھے تو یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نان چلی جائے, یعنی روٹی چلی جائے. افسوس اس قابلیت کے ساتھ کام بننے کی صورت کہاں. دیکھیے پورا یہ ہمارے اوپر ہے. اس ہمت کے ساتھ وصال یار کی نوبت کہاں. کیا تو نے نہیں سنا کہ عشق جنون ہے, اگر عقل رکھتا ہے تو دیوانہ ہو جا. کتنی پیاری بات ہے, عقل ہے تو دیوانے ہو جا. کیا تو نے نہیں سنا کہ عشق جنون ہے, اگر عقل رکھتا ہے تو دیوانہ ہو جا. یعنی دوست کے سوائے جو کچھ ہے اس سے بیگانہ ہو جا. قرآن قدیم میں غالباً تو پڑھا ہوگا کہ نہیں بنایا اللہ نے ایک آدمی کے دو دل اس کے جسد کے اندر. صاحب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہم نے دو دل نہیں بنائے, مطلب ایک ہی محبت سما سکتی. قرآن قدیم میں غالباً تو پڑھا ہوگا کہ نہیں بنایا اللہ نے ایک آدمی کے دو دل اس کے جسد کے اندر. ایک دل میں دو اندیشے نہیں سماتی. اپنی بشریت کی سواری سے اتر جا, کیونکہ شاہوں کی مجلس میں گدھے نہیں جاتے. ریاست کی رغبت کے ساتھ عبادت مت کر, ایسا عبادت کرنا بے سود ہوگا, بے فائدہ ہوگا. جنابت کی نجاست کے ساتھ نماز مت پڑھ ورنہ تو مردود ہوگا. خدا کا طالب ایسا چاہیے جو اپنا مال و مرتبہ سب طلب کے راستے میں لٹائے تاکہ حقیقت حال اس کے دیدے دل پر کھل جائے. جس کسی کے لیے زن و فرزند یعنی عورت اور بچے کا وجود معنی سیر ہے, یعنی خدا کو پانی نہیں دیتا, اس کے دل کا گھر بمنزل دیر ہے, یعنی بت خانے کے جیسا ہے. جس کسی کو عورت اور جو ہے بچے رکاوٹ بننے اللہ کے راستے میں, تو اس کا دل جو ہے دل نہیں بلکہ جو ہے بت خانہ ہے. آگاہ ہو عشق کا نعرہ لگا مردوں کی طرح, آگاہ ہو عشق کا نعرہ لگا مردوں کی طرح سے, یعنی دونوں عالم سے منہ پھیر لے. مردوں کی طرح سے یعنی دونوں عالم سے منہ پھیر لے. عاشقوں کے رنگ میں آہ بھر اور زار زار ہو, جو کچھ دوست کے سوا ہے اس سے بیزار ہو. گوش جان سے یعنی جو ہے اپنی روح کے کان سے یہ سن کہ میرے بندے تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں. یہ اللہ کا جو ہے فرمان ہے, حدیث قدسی ہے. کن لی اکن لک, یعنی تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں. صاحب اللہ نے تو میرا ہو تو میں تیرا ہوں. ترجمہ ہے خطا کا
کہ اے دوست تو آ کہ ہم ہیں تیرے، زلفوں سے ہماری آ لٹک جا، دنیا والوں کو کر کے رخصت، اپنے سے بھی کر لے تو کنارہ۔ اور ایک ترجمہ خطے کا اشعار ہے وہ، اے دوست ہم سے ہے کیوں گریزاں، ہم تیرے ہیں بھاگ مت ادھر آ راہ طلب سے عشق کے ساتھ، دکھلائیں گے ہم جمال اپنا۔ اے دوست ہے تجھ سے کار پنہا، ان چھپا ہوا کام تجھ سے لینا ہے، نزدیک ہو تو ہم بتائیں، جو عیب بھی تجھ میں ہے تو مت دیکھ، دھو ڈالیں گے ہم تیری خطائیں۔ جو مجھ سے ایک بالش قریب ہو، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ایک بالش قریب ہو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا۔ چاہیے کہ اس کلام کے سننے سے تجھ پر دیوانگی چھا جائے، جب دوست کا یہ پیام تجھے آ جائے تو تجھے لازم ہے کہ تو دیووں کے پیچھے نہ جائے۔ دیو کون ہے؟ تیرا وجود ہے، یعنی جو کوئی حجاب نہیں ہے سوائے اس کے تیرا بود ہے، یعنی جو میرا پن میں پن ہے، یہی جو سب سے بڑا جو ہے حجاب ہے۔ ترجمہ ربائی کا کہ پراگندگی کے جہاں سے گزر جا کر اپنی خودی سے بھی اپنے کو باہر رہا ہو گیا، جب تو قید خودی سے تو دیکھ عالم بے نشاں کے مناظر، یعنی عالم لامکان کے جو ہے مناظر دیکھنے میں آئیں گے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی میرے پاس چلتا ہوا آئے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا۔ تو جانتا ہے اس میں کیا اشارہ ہے؟ غور و فکر کے عالم میں رہنے والوں کے لیے بشارہ ہے، ان کے شوق کی زنجیر ہلائی جاتی ہے تاکہ طلب کے میدان میں ان کا شوق جنون کی صورت میں جوش میں آئے۔ تجھے چاہیے کہ تو ہوش میں آئے، اے غفلت کی نیند میں مدام رہنے والے، یعنی ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تجھے دارالسلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی دعوت کو سنتا نہیں، شاید تو بہرا ہے۔ محبوب حقیقی تیرا خریدار بن رہا ہے، مگر کیا تدبیر کہ تو خری میں یعنی گدھے پن میں مبتلا ہے۔ فرمان خدا ہے دوڑو اپنے رب کی بخشائش کی طرف، یعنی اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ سائرو الی مغفرۃ من ربکم، یعنی دوڑو اپنے رب کی بخشائش کی طرف۔ اس حکم کی تعمیل میں تاجیل کر، یعنی جلدی کر، اپنے عزیز وقت سے فائدہ اٹھا۔ دیکھیے ہمیشہ جو اپنے بزرگوں بتائے ہیں وقت کی قدر بتائے ہیں، اپنے عزیز وقت سے فائدہ اٹھا، اپنی بیش قیمت عمر کو کام میں لگا، اپنی اس پونجی کا ضائع کرنا آسان مت جان، اپنے انفاس یعنی سانس ذکر میں سانس کی حفاظت کو فرض عین مان، عوام کلنام سے ملنے جلنے کو سخت عیب جان، یعنی عوام کو جو ہے کلنام کہا گیا، جانوروں کے معنی ان سے ملنے کو سخت عیب جان۔ یہ تمام جو ہے حقیقت میں فقراؤں کے واسطے ہے، جو چھوڑ چھاڑ کے جو سب اللہ کے واسطے نکلتے ہیں۔ کلام کی زیادتی دلیل بیکاری ہے، یعنی زیادہ بات کرنا بیکار آدمی کی جو ہے دلیل ہے۔ زبان کی حفاظت نشان دینداری ہے، اگر تو اس راہ کا مسافر ہے تو کسی بشر کے ساتھ انست یعنی محبت مت رکھ، یعنی اگر تو اس یار دل پسند یعنی محبوب حقیقی کا طالب ہے تو اپنے کسی ہم جنس کی یعنی کسی ساتھ والے کی رغبت مت رکھ۔ اپنی مرغوب چیزوں سے ہاتھ دھونا یہاں شرط سفر ہے، یہاں پہ شرط ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیز ہے اس سے جو ہے ہاتھ دھونا اس طرح کے جو ہے شرط ہے۔ ہوشیاری ہی سے چل، یہ راستہ پرخطر ہے، خطرناک راستہ ہے، خبردار کہ دوست کی یاد قائم رکھنے میں تجھ سے کوئی فتور نہ ہو، اور مقصد حاصل ہونے میں تاخیر ہونے سے تیرا دل رنجور نہ ہو، یعنی اگر دیری ہو جائے تو جو ہے دل رنج میں مبتلا نہ ہو، اس میں جو ہے آدمی کو جو ہے دھوکہ ہو جاتا مقصد حاصل ہونے میں اگر دیری ہوگی تو۔ سب کام ان کے اوقات سے وابستہ ہیں، تو کوشش اور محنت میں چالاک رہے، اس ملونا کی فکر سے جس کا نام دنیا ہے پاک رہے، جو راستہ تجھے دکھلایا گیا ہے اسی پر چلتا جا، اور جس کام کا تجھے حکم ملا ہے مسلسل کیا جا۔ اگر عمر نو بھی تو پائے تو چاہیے کہ اس کام سے تو منہ نہ پھرائے۔ دیکھیے اگر نور اسلام کی عمر بھی مل جائے 900 سال 1000 سال، اتنی بڑی عمر ہے بلکہ جو ہے بیٹھنا نہیں ہے، مسلسل جو ہے محنت کرتے چلانا ہے۔ کیا ہی بہادر ہے وہ جو اس جہاد میں قدم جمایا ہے، اور کیا ہی عقل مند ہے جو اس دہلیز پر سر جھکایا ہے، کیا ہی قابلیت والا ہے جو اس کام کو سنبھالا ہے، اور کیا ہی قسمت والا ہے جو خود کو یار کے دروازے پر لایا ہے۔ آگاہ ہو، اب کاہلی مت کر، جب اتنا تجھے معلوم ہو چکا ہے تو زبردستی جاہلی مت کر۔ سن جو کہا جاتا ہے، یعنی اے دوست اب کاہل نہ رہ، اٹھ باندھ لے سچ پر کمر، چل عاشقی کی راہ میں، رہ اس ہنسی کو نہ چھوڑ کر۔ ترجمہ اشعار کا
اے دوست نہ سو ہے کام کا وقت، اٹھ کام میں تو اپنے تو لگا رہے، گر مست نہیں ہے ہوش میں ہے، مت خواب دراز میں پڑا رہے، اے دوست تو غم کا ہمنشیں بن، سرمائے سالکاں یہی ہے، رہنا غم کے بغیر اس جا ازروئے یقین جاہلی ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ ہاں جو شخص اپنے کام میں مشغول ہے یعنی دوست کی یاد میں لگا ہے، اس کو خوشی سے کیا واسطہ، اس مسکین کا باطن ہمیشہ کے لیے زخمی ہے، خوشی و خرمی اس کے دل کے شہر سے اپنا بستر باندھ چکی ہے، وہ بیچارہ جو جدائی کے غم کا دردمند ہے، اس زخمی کو راحت کہاں پسند ہے، وہ دیوانہ ہے جو آرام و قرار کو رخصت کر چکا ہے، دل و جان سے عشق کا بندہ بنا ہے، درد و غم کی سلطنت میں اپنا وطن بنایا ہے، اپنی تمام مرادوں کو سلطان عشق کے اشاروں پر لٹایا ہے، رضامندی اور رغبت سے عشق کی سلطنت میں مقام کیا ہے۔ حدیث شریف یعنی حب الوطن من الایمان یعنی وطن کی محبت جزو ایمان ہے کو اپنے اوپر دم کر لیا ہے، اپنا سارا اثاثہ وہیں ڈال رکھا ہے اور وہاں سے سفر کرنے کو جزو سخر یعنی دوزخ میں جانے کے برابر سمجھا ہے۔ دیکھیے کیسے طالب ہوتے ہیں، اپنی ہستی کے اسباب کو برباد کیا ہے، نیستی کے گھر کا پایا ڈالا ہے، ہر لہجہ اپنی دونوں آنکھوں کو تر رکھتا ہے یعنی آنسو ہوتا رہتا ہے، جو کام شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، عجب کام ہے جو اس کو دیے ہیں، عجیب بار ہے جو اس کے سر رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا دل پردرد ہے، اس کا علم اس سے ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ زرد ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کا جگر کباب ہے، یہ بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا دیدہ پرآب ہے یعنی آنکھ پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کے جگر کو عشق کی آگ سے جلائے ہیں، اس کی آنکھوں کو غیروں کے دیکھنے سے سی دیے ہیں۔ اب اے عزیز تو بتلا کہ تیری فکر کیا ہے، شاید تو اسی غفلت کے حال میں جینا چاہتا ہے، یہ کیا حال ہے جو تو رکھتا ہے، جس کو چھوڑنا تیرا دل نہیں چاہتا اور تو نہیں چھوڑ سکتا، اے بیچارے کب تک اس غفلت کی نیند میں سوتا رہے گا، آگاہ ہو، اگر کچھ سمجھ رکھتا ہے تو ہوشیار ہو جا، افسوس شوق کی آگ کے شعلے تیرے باطن سے ظاہر نہیں ہوتے، ہے فاسد خیالات تیرے سینے سے باہر نہیں جاتی، یہ کیسی بلا ہے کہ اس غم یعنی دنیا کے غم کی انگیٹھی تیرے دامنگیر ہے، پس دوزخ میں جانے کے سوائے تیری کیا تدبیر ہے، تو ہی بتلا یہاں کس چیز پر تیرا دل خانے ہوا ہے، ہائے خرابی تیرا برا نصیب اس سے یعنی محبوب حقیقی کے وصال کے خیال سے مانے ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس نالائق کو جام محبت سے بہرامند کریں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس نالائق کو جام محبت سے بہرامند کریں گے، کسی وقت اس تباہ حال کو اپنا جمال دکھلا کر سر بلند کریں گے، پردہ اس کی نظر سے اٹھائیں، اس کو بے خود بنا کر عالم بے کیف یعنی عالم تجلیات کی سیر کرائیں، یہ کام اس محبوب کے نزدیک آسان ہے جو اس سے منہ پھیرا ذلیل و خوار ہے۔ انشاءاللہ آگے کا جو مکتوب ہے اگلی نشست میں پڑھا جائیں گے، اور 1-2 دن صفحات ہے، اللہ چاہت تو اس کی تفصیل اگلی نشست میں پڑھی جائے گی۔